کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ دل کی بہت اچھی ہیں لیکن لوگ اس اچھائی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں؟ آپ ہر کسی کی بات پہ یقین کر لیتی ہیں، دوسروں کو ناراض کرنے سے ڈرتی ہیں، کسی کے دو میٹھے بول سن کر اس کی نیت کو بھی اچھا سمجھ لیتی ہیں، اور پھر آخر میں نقصان بھی آپ کا ہی ہوتا ہے، دل بھی آپ کا ٹوٹتا ہے، اور آپ خود سے یہ سوال بھی کرتی ہیں کہ میں نے آخر غلط کیا کیا تھا۔ یاد رکھیں، مسئلہ اچھا انسان ہونے میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اچھے دل کے ساتھ سمجھدار دماغ استعمال نہیں کر پا رہی۔ دنیا میں نرم دل ہونا خوبصورت بات ہے، لیکن اتنا سادہ ہونا کہ ہر کوئی آپ کو استعمال کر جائے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی کہ ایک عورت کیسے بھولی بھالی اور حد سے زیادہ سادہ ہونے کی بجائے اگر ذہین، ہوشیار، باوقار اور سمجھدار بن جائے تو اس کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ ایسی عورت جسے دھوکہ دینا آسان نہ ہو، جس کی حدود واضح ہوں اور جس کی خاموشی کو بھی لوگ کمزوری نہ سمجھیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا اصول بتاؤں گی جو اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیا تو بہت سے غلط لوگ خود بخود آپ کی زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر میٹھی بات سچی نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ لیں اپنی زندگی میں کہ ہر وہ شخص جو آپ سے بہت اچھے انداز میں بات کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو۔ بھولی عورت، جو بھی بھولی عورت ہوتی ہے، وہ الفاظ سنتی ہے، سمجھدار عورت الفاظ کے ساتھ اعمال بھی دیکھتی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، سمجھدار عورت فوراً جذباتی نہیں ہوتی، وہ دیکھتی ہے کہ مشکل وقت آیا تو کیا وہ شخص واقعی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ کوئی کہتا ہے تم میرے لیے بہت خاص ہو، وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ کیا اس شخص کے رویے میں احترام، مستقل مزاجی اور ذمہ داری موجود ہے، کیونکہ صرف خوبصورت الفاظ کسی کے اچھے کردار کا ثبوت نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کی ایک دوست ہر وقت یہ کہتی ہے کہ تم تو میری بہن جیسی ہو، لیکن جب اسے آپ کی ضرورت ہو تو وہ فوراً فون کرتی ہے، اور جب آپ مشکل میں ہو تو اس کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ بھولی عورت سوچے گی کوئی بات نہیں، شاید وہ مصروف ہوگی۔ سمجھدار عورت ایک بار، دو بار حالات کو سمجھ سکتی ہے، مگر مسلسل رویے کو نظر انداز نہیں کرے گی، کیونکہ سمجھدار عورت لوگوں کو ان کے وعدوں سے نہیں، ان کے پیٹرن سے پہچانتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بات سب کو مت بتایا کریں۔ یہ بہت اہم عادت ہے جو سمجھدار خواتین میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات ہر کسی کے سامنے نہیں کھولتی۔ آپ کے خواب، آپ کے گھر کے مسائل، آپ کی کمزوریاں، آپ کے رشتوں کی تفصیل، آپ کی آمدنی، آپ کے اگلے منصوبے، ہر شخص کو ان سب چیزوں تک رسائی حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ خواتین کسی سے 2 دن میں اچھی گفتگو ہو جائے تو پوری زندگی کی کہانی سنا دیتی ہیں، پھر بعد میں وہی معلومات کبھی مذاق میں، کبھی گپ شپ میں اور کبھی ان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ خاموش رہنا جھوٹ بولنا نہیں ہوتا، پرائیویسی رکھنا غرور نہیں ہوتا، اور ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ سے کوئی ذاتی سوال کرے تو آپ بہت سکون سے کہہ دیا کریں کہ میں اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتی، بس نہ لمبی وضاحت دیں، نہ معذرت کریں۔ جو انسان آپ کی حدود کا احترام کرتا ہے وہ آپ کی اس بات کو بھی قبول کرے گا اور ضرور کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فوراً ہاں کہنا چھوڑ دیں۔ بھولی اور حد سے زیادہ نرم عورت کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو مایوس کرنے سے ڈرتی ہے، اس لیے اگر کوئی کام کہے تو فوراً کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، کوئی پیسے مانگے تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، کوئی اپنا مسئلہ اس کے سر ڈال دے تو کہتی ہے میں دیکھتی ہوں۔ خود تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا، پھر بھی ہاں کہتی ہے۔ لیکن سمجھدار عورت جانتی ہے کہ ہر ہاں کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی دوسرے شخص کو وقت دیتی ہیں تو وہ وقت کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ سے لے رہی ہوتی ہیں، اس لیے فوری جواب دینے کی عادت کو ختم کریں اور کہا کریں کہ میں سوچ کر بتاؤں گی، کہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن آپ کو بہت سے غلط فیصلوں سے بچا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی رشتہ دار آپ سے اچانک آ کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، اگلے ہفتے واپس کر دوں گا۔ آپ کے اندر سے فوراً آواز آتی ہے کہ شاید پیسے واپس نہ آئیں، لیکن آپ صرف اس لیے دے دیتی ہیں کہ سامنے والا برا نہ مان جائے۔ سمجھداری کیا ہوگی آپ بتائیے؟ یہ سوچئے کہ کیا میں یہ رقم کھو دینے کی صورت میں بھی ٹھیک رہوں گی؟ کیا اس شخص نے پہلے وعدے پورے کیے ہیں؟ کیا مجھے واقعی مدد کرنی چاہیے یا مجھ پر جذباتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن خود کو مشکل میں ڈال کر دوسروں کی مدد کرنا ہمیشہ دانشمندی نہیں ہوتی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو فوری طور پر اپنی زندگی میں اہم مقام نہ دیا کریں۔ کسی کا اچھا لگ جانا اور کسی کا اچھا انسان ہونا 2 الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ پہلی ملاقات میں بہت متاثر کن، انسپائرنگ لگتے ہیں، بہت توجہ دیں گے، بہت تعریف کریں گے، آپ کو محسوس کرائیں گے کہ جیسے آپ سے بہتر شخص انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لیکن سمجھدار عورت جلدی فیصلہ نہیں کرتی، وہ وقت لیتی ہے، کیونکہ کردار وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ کوئی شخص غصے میں کیسا ہے، اسے نہیں کہا جائے تو وہ کیسا ری ایکشن دیتا ہے، وہ اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے یا ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار بناتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کسی کے بارے میں اس کے 1000 میٹھے جملوں سے زیادہ بتا سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، اعتماد تحفے میں نہیں ملتا کہ پہلی ملاقات میں دے دیا جائے، اعتماد کمایا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اپنی جذباتی کمزوریاں پہچانیں۔ ہر انسان کا ایک ایموشنل ویک پوائنٹ ہوتا ہے۔
کسی کی تعریف بہت متاثر کن لگتی ہے، کسی کی محبت کے 2 الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں، کسی کو تنہائی کا خوف جو ہے وہ ہوتا ہے، کسی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ اسے برا نہ سمجھیں. اور جب آپ اپنی کمزوری نہیں پہچانتی تو دوسروں کے لیے اسے استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ کو تعریف کی شدید ضرورت ہے تو کوئی شخص بار بار آپ کی تعریف کر کے آپ سے اپنی مرضی کے کام کروا سکتا ہے. اگر آپ اکیلے رہنے سے بہت ڈرتی ہیں تو آپ ایسے رشتے میں بھی رہ سکتی ہیں جہاں آپ کی عزت نہیں ہو رہی. سمجھدار عورت خود سے سوال کرتی ہے کہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے لوگ مجھے آسانی سے متاثر کر سکتے ہیں. جب آپ کو اپنے ایموشنل بٹنز معلوم ہوں گے تو ہر شخص انہیں دبا کر آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. چھٹی چیز یہ ہے کہ نو بولنا سیکھیے، پلیز سیکھیے اپنے لیے نو بولنا. دنیا کا شاید یہ سب سے طاقتور لیکن چھوٹا لفظ ہے کہ نہیں، اور بہت سی خواتین کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر کبھی ہم نے انکار کیا تو لوگ ہمیں خود غرض سمجھیں گے اور لوگ ہم سے منہ موڑ لیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص صرف اس وقت آپ سے خوش رہتا ہے جب آپ اس کی ہر بات مانتی ہیں، وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا، وہ آپ کی فرما برداری پسند کر رہا ہے. اگر کوئی بار بار آپ سے کام کرواتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ ایک دن کہہ دیتی ہیں کہ نہیں آج میں یہ نہیں کر سکوں گی، تو وہ فوراً ناراض ہو جائے کہ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی. آپ اس جملے سے گھبراتی ہیں، اصل میں مت گھبرائیے اس جملے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے اپنی باؤنڈریز نہیں بنا رہی تھیں اور اب بنا رہی ہیں، اور تبدیلی پر سب سے زیادہ اعتراض انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو آپ کی پرانی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. سو اس بات کو سمجھیے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے. اور 7ویں بات یہ ہے کہ بحث میں ہر بار خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. سمجھدار عورت ہر بات پر بحث نہیں کیا کرتی، ہر غلط الزام کا جواب نہیں دیتی، ہر افواہ کے پیچھے نہیں بھاگتی، ہر شخص کو اپنی نیت ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی. کیونکہ کبھی کبھی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ آپ کا سیلف کنٹرول شو کرتی ہے. سپوز کریں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر آپ کو پرووک کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ غصے میں کچھ ایسا کہہ دیں جسے بعد میں آپ کے خلاف استعمال کیا جا سکے. اور سسرال میں اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے ہیں جب آپ کو پرووک کیا جاتا ہے، جب آپ کو اکسایا جاتا ہے، آپ کو غصہ دلایا جاتا ہے، اور اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا. بھولی عورت فوراً ری ایکشن دیتی ہے، لیکن سمجھدار عورت ایک لمحے کے لیے رکتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس گفتگو کا کوئی فائدہ بھی ہوگا. اگر جواب نہیں ہے تو وہ وہاں سے چپ کر کے چلی جاتی ہے، کیونکہ ہر جنگ کو جیتنا ضروری نہیں ہے. کچھ جنگیں شروع ہی نہ کرنا اصل جیت ہوتی ہے، اور یہی آپ کی سمجھداری کا ثبوت بھی ہے. 8ویں بات یہ ہے کہ معافی اور دوبارہ رسائی ایک چیز نہیں ہے، اور یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کی زندگی کو بہت بہت آسان کر دے گا. آپ کسی کو معاف کر سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے دوبارہ وہی مقام بھی دے دیں. کسی نے آپ کا اعتماد توڑا، آپ نے دل سے معاف کر دیا، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن سمجھدار عورت یہ نہیں کہتی کہ میں نے معاف کیا ہے اب سب پہلے جیسا ہو جائے گا. وہ بھولتی نہیں ہے. اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بننے میں وقت لگتا ہے، اور بعض دفعہ تعلق ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، یا محتاط ہو جانا سب سے بہترین عمل ہے. معافی آپ کے دل کے سکون کے لیے ہو سکتی ہے، دوبارہ رسائی دوسرے شخص کے کردار پر منحصر ہوتی ہے. دونوں چیزوں کو یکجا نہ کریں، ایک نہ سمجھیں. ان دونوں کے فرق کو سمجھیں اور اپنا رویہ اس کے مطابق اختیار کریں. 9ویں بات یہ ہے کہ اپنی مالی سمجھ بوجھ مضبوط کریں. صرف جذباتی طور پر نہیں، مالی طور پر بھی سمجھدار بنیں. اپنے پیسے کا حساب رکھیں، اپنی بچت رکھیں، اپنی بچت کا حساب رکھیں، ضروری کاغذات کو سنبھال کر رکھیں. کسی فائنینشیل ڈاکیومنٹ پر پڑھے بغیر دستخط نہ کریں. صرف اس لیے کسی کو پیسے نہ دیں کہ آپ گلٹ فیل کر رہی ہیں. اور اگر آپ گھر چلاتی ہیں تو گھر کے مالی معاملات سے مکمل طور پر لا علم نہ رہیں. پیسہ دنیا کی سب سے اہم چیز نہیں ہے، لیکن مالی لا علمی آپ کو دوسروں پر غیر ضروری طور پر ڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہے. اور ایک سمجھدار عورت کے پاس کروڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے، کہاں ہے، اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اپنا بجٹ کیسے بنانا ہے، اپنے وسائل کے مطابق خرچ کیسے کرنا ہے، اور کس طرح سے بچت کرنی ہے. 10ویں بات یہ ہے کہ اپنی انٹیوشن کو سنیں مگر ثبوت بھی دیکھیں. کبھی کبھی اندر سے آواز آتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. اس احساس کو فوراً نظر انداز نہ کیا کریں. ساتھ ہی صرف شک کی بنیاد پر فیصلے بھی نہ کریں. سمجھدار عورت دونوں چیزوں کو اکٹھا استعمال کرتی ہے، احساس بھی کرتی ہے، مشاہدہ بھی کرتی ہے. اور اگر کوئی شخص بار بار اپنی بات بدل رہا ہو، باتیں چھپا رہا ہو، ہر معاملے میں آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہو، اور آپ کے سوال کرنے پر غصے میں آ جاتا ہو، تو صرف اس کے یہ کہنے پر یقین نہ کریں کہ تم بہت زیادہ سوچتی ہو. رویوں کو دیکھیں، فیکٹس کو دیکھیں اور پیٹرن کو دیکھیں. 11ویں بات یہ ہے کہ اپنی زندگی صرف دوسروں کے گرد نہ بنائیں. بہت ساری خواتین میں نے دیکھی ہیں اپنی پوری آئیڈینٹی کسی ایک رشتے میں رکھ دیتی ہیں. شوہر خوش ہے تو میں خوش ہوں، دوست موجود ہیں تو میں خوش ہوں، بچے میرے قریب ہیں تو میں خوش ہوں. لیکن سمجھدار عورت اپنی الگ شخصیت بھی بناتی ہے. اس کے اپنے شوق ہوتے ہیں، اپنے گولز ہوتے ہیں، اپنی سکلز ہوتی ہیں اور اپنی روٹین ہوتی ہے.
وہ محبت ضرور کرتی ہے لیکن پوری دنیا کسی ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں دے دیتی، کیونکہ جس شخص کی پوری خوشی دوسرے لوگوں کے رویے پر ڈپینڈ کرتی ہے اسے ایموشنلی کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں آپ خود بھی اپنی بہترین کمپنی ہوں، اور ہر چیز پر رد عمل دینے کی بجائے آبزرو کیا کریں۔ یہ عادت تو بلکہ آج سے ہی شروع کریں، زیادہ آبزرو کریں اور ریئیکشن کم دیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بار بار کیا کرتے ہیں۔ کون صرف ضرورت کے وقت آپ کو یاد کرتا ہے، کون آپ کی کامیابی پر واقعی خوش ہوتا ہے، کون آپ کی کمزوری سن کر آپ کو سہارا دیتا ہے، اور کون بعد میں وہی بات دوسروں کو بتاتا ہے۔ کون آپ کے نہیں کا احترام کرتا ہے اور کون آپ کے سکون کا خیال کرتا ہے۔ لوگ خود اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیتے ہیں، ان کے رویے آپ کو بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سننا نہیں چاہتے۔ اپنی سماعت کو مضبوط کریں اور لوگوں کے رویوں کو سننا شروع کریں۔ اور سب سے اہم اصول یہ ہے، جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا، کہ اپنی زندگی میں یہ اصول یاد رکھیں، کسی شخص کے بارے میں وہ مت مانیں جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ ہو، اسے ویسا دیکھیں جیسے اس کا مسلسل رویہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہے۔ یہ ایک اصول یقین کریں آپ کو بے شمار غلط رشتوں، دوستیوں اور فیصلوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کو ہرٹ کر رہا ہو لیکن ہر دفعہ معافی مانگ کر وہی حرکت دوبارہ کرتا ہو، تو صرف اس کی معافی نہ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس کے بیہیویئر کا پیٹرن دیکھیں۔ اور اگر کوئی صرف ضرورت کے وقت محبت دکھاتا ہے تو صرف اس وقت کے خوبصورت الفاظ نہ دیکھیں، اس کے رویہ اور اس کا پیٹرن دیکھیں۔ اور اگر کوئی شخص سالوں سے آپ کی عزت کر رہا ہے، مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہے اور آپ کی باؤنڈریز کا احترام کرتا ہے، تو اس اچھائی کو بھی پہچانیں۔ سمجھداری کا مطلب ہر کسی پر شک کرنا نہیں ہوتا، سمجھداری کا مطلب صحیح انسان کو صحیح جگہ دینا ہے۔ آخر میں ایک بات اپنے جو آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اپنے دل میں بٹھا لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتھر دل عورت نہیں بننا، آپ کو بدتمیز نہیں بننا، آپ کو دوسروں کو دھوکہ دینے والی یا مینیپولیٹ کرنے والی نہیں بننا۔ آپ کو صرف اتنا سمجھدار بننا ہے کہ کوئی آپ کی شرافت کو، آپ کی کمزوری نہ سمجھ سکے۔ دل نرم رکھیں لیکن دماغ بیدار رکھیں، محبت کریں لیکن عزت کی قیمت پر نہ کریں، لوگوں کی مدد ضرور کریں لیکن خود کو ختم کر کے نہ کریں، معاف کریں لیکن سبق مت بھولیں، اعتماد کریں لیکن آنکھیں بند کر کے نہ کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنی قدر اتنی اچھی طرح پہچانیں کہ کسی دوسرے انسان کے رویے کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کتنی قیمتی ہیں۔ طاقتور عورت وہ نہیں ہوتی جو سب کو ہرا دے، اصل طاقتور عورت وہ ہوتی ہے جو خود کو سمجھتی ہے، اپنے جذبات پر قابو رکھتی ہے، غلط لوگوں کو پہچانتی ہے، صحیح لوگوں کی قدر کرتی ہے، اور ضرورت پڑنے پر بغیر شور کیے وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں اس کی عزت نہیں ہوتی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی عزت کی حفاظت کیجیے، اور یاد رکھیے آپ کی خاموشی، آپ کی باؤنڈریز اور صحیح وقت پر کہا گیا نہیں آپ کی شخصیت کی بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملوں گی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔